شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے 19ویں پارے کی ابتدائی آیات کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، کہ سب سے پہلے کافروں کے سامنے جب اللہ کے رسولوں نے اللہ کی بات کو پہنچایا، اللہ کے دین کو پہنچایا اور انہیں توحید کی طرف بلایا، تو تمام انبیاؤں سے یہی جملہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو جب تک نہ دیکھ لیں یا پھر تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ نازل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ اس قسم کی آیات، اس قسم کا جو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، یہ گزشتہ آیات کے اندر بھی یہ باتیں گزر چکی ہیں. اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دہرایا اور کہا کہ جو قوم کے سربراہ لوگ ہوتے ہیں، قوم کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے اور وہ لوگ تکبر کے ذریعے اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا اور اس کو ہم دیکھ لیتے، یا خود اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ نہ جائے اور ہم اللہ کو دیکھ لیں تو جو ہے ہم ایمان قبول کریں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات کا جواب دیا اور کہا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی. جس دن فرشتے ان کے سامنے آ جائیں گے تو سمجھو ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ لوگ ہلاک کر دیے جانے والے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق کہ اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کر دیا. آج ہم دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رب العالمین کی بات کو مانو، اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی بات کو مانو، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرو، لوگوں کی باتوں کو نہ مانو، دوست احباب کی باتوں کو نہ مانو. تو لوگ آج ہمارا انکار کرتے ہیں، لیکن یہی مجرم لوگ، یہی ظالم لوگ قیامت کے دن ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ دنیا کے اندر اپنے دوست احباب کی بات کو مان کر چلنے والے اور ایسے لوگوں جو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے تو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے. افسوس کے ساتھ
اپنے ہاتھوں میں اپنے جو ہے ہاتھوں کو منہ میں رکھیں گے اور چباتے ہوئے کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم کو جو ہے اس نے دور کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کریں گے، اللہ کے سامنے شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن مجید کو جو ہے چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ سب سے پہلی بات، قرآن پڑھتے وقت شور مچانا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، شور مچانا، چاہے یہ عمل مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کریں، اس کو جو ہے مہجور کہا جاتا ہے یا ہجران کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کو سنا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے فانصتوا لہ، اس کو غور سے سنو، لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، یہ قرآن کا جو ہے مذاق ہے، یہ قرآن کے ساتھ جو ہے مسخرہ پن ہے اور اسی کو ہجران کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ پہلے لوگ۔ دوسرے وہ لوگ جو قرآن پر عمل نہ کریں، قرآن کے احکامات، قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی جائیں، وہ قرآن کا انکار کرے، یا تو عملی طور پہ اس کا انکار کرے یا زبانی طور پہ اس کا انکار کرے، کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کا انکار کرنے والے بھی ہجران کے اندر شامل ہیں اور ایسے لوگوں کے تعلق سے وہاں پر بات کی جائے گی۔ تیسرے وہ لوگ جو قرآن پہ عمل نہ کریں، ایمان نہ لائیں، قرآن کی تعلیمات پر ایمان نہ لائیں، قرآن کو مانے تو صحیح، اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں، قرآن کو قرآن کہتے تو ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، ایمان لانے کی باری آتی ہے، یقین کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، صرف زبانی طور پہ یا اس کو دیکھ کے جو تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے معانی کو نہ کبھی سمجھا ہے، نہ اس کے مطالب پہ کبھی غور کیا، نہ قرآن مجید کے اندر کبھی تدبر کیا، نہ کبھی اس میں غور و فکر سے کام لیا، قرآن کے پیغام کو جانا ہی نہیں۔ دنیا میں پیدا بھی ہوا، بڑا بھی ہوا، بوڑھا بھی ہو گیا، چلا بھی گیا، لیکن قرآن کے اندر کیا پیغام تھا اس کو جانا ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شکایت فرمائیں گے۔ اسی طرح پانچویں وہ لوگ جو قرآن مجید کے احکامات پر، اس کے جو اوامر ہیں، جن جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو نہ کریں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کو اختیار کرنے سے باز نہ آئیں، ایسے لوگ بھی ہجران کے اندر شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کے سامنے قرآن رکھا جائے وہ قرآن کو ہٹا دیں اور قرآن کے بجائے دوسری کتاب کو پڑھنے والے رہیں۔ قرآن مجید ان کے پاس رکھا جاتا ہے لیکن قرآن کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ قرآن کو بازو ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسری کتابوں کو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے سامنے جو ہے بیان دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہی قوم کے لوگ ہیں میری جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے دو سمندروں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہ ذات جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا رکھا ہے، لیکن ایک طرف عذب فرات میٹھا بہترین پانی ہے اور دوسری طرف ملح اجاج نمک بھی زیادہ ہے، کڑوا پن بھی اس کے اندر موجود ہے، اور یہ دو سمندر ایک ساتھ بہہ رہے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، یہ سارے ویڈیوز آج کل یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیسے دو سمندروں کو ملایا ہوا ہے، لیکن نہ کھارا پانی میٹھے پانی میں مکس ہوتا ہے، نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں مکس ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اللہ نے دونوں پانی کے درمیان میں دیوار قائم کر دی ہے، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف کھارا اور کڑوا پانی بہ رہا ہے، دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بہت سارے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہولا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو زمین پر چلتے وقت ان کا رویہ بالکل درمیانہ ہوتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ بغیر تکبر کے وہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کا مباحثہ جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، قالوا سلاما، جب کبھی جاہلوں سے مباحثہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کہا کرتے ہیں سلام۔ اسی کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا کسی عقل مند آدمی سے مناظرہ ہوا، جب بھی میرا کسی عقل مند آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، تو میں اس سے جیت گیا عقل مند آدمی کے ساتھ، لیکن جب کبھی میرا مباحثہ، میرا ڈیبیٹ، میرا مناظرہ کسی جاہل آدمی سے ہوا تو میں ہمیشہ جو ہے ہار گیا، کیونکہ انہوں نے وضاحت کی اور کہا کہ جاہلوں سے بحث کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی جہالت پہ آ جائے تو ایسے لوگوں سے دور رہنا اور ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جانا، یہی ایمان والوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ایک بہترین دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے بندے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قابلیت ہے، وہ کسی قوم کی رہبری کر سکتا ہے اور اس کے عہدے پہ آنے سے دین کا کام ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ دار بننے سے مساجد کا، جمعیت کا کام آگے بڑھ سکتا ہے، اسلام کی، ایمان کی، دین کی ترقی ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ذمہ دار بننا بھی چاہیے۔ نااہل لوگ نہیں، بلکہ جو اہل ہے، ذمہ داری کا سنبھالنے والے، عہدے کو سنبھالنے والے، ان کے آنے سے اگر ان کو محسوس ہوتا ہے اگر ہم نے عہدہ لیا تو ہماری جمعیت آگے بڑھے گی، ہمارا دین کا کام آگے بڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے بڑھے گی، ہم لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ سے دعا کر کے عہدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایمان والے بندے دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں سرداری عطا فرما اور ہمیں حکومت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر شاعروں کا ذکر کیا اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس طرح لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ رسالت اور یہ شاعری کلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شاعر جو ہے ہر معاملے میں رسول سے کمتر ہوتا ہے، رسالت کا جو مرتبہ ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہے، بہت زیادہ اعلیٰ ہے، اور شاعروں کا جو مقام ہے وہ بہت ہی زیادہ ان کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشرکین کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو یا ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کرتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، بہت زیادہ غم کرتے، دکھ میں آ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی اور کہا لعلک باخع نفسک، اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لاتے ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے ان کا اپنا نقصان ہے، آپ کی بات کو جو مان لے اس کا اپنا فائدہ ہے اور آپ کی بات کو جو نہ مانے اسی کا اپنا نقصان ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاؤں کا تذکرہ کیا مختصر انداز میں، جن میں نوح علیہ السلام ہیں اور دیگر موسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی ہیں، جادوگروں کا جو معاملہ ہوا تھا، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر سے مختصر طور پر ذکر فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی تھی۔ فرمایا الذی، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی فہو یہدین، وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گی۔ والذی یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتی ہے اور پانی بھی پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفا عطا فرماتی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ذات مجھے مارے گی بھی اور دوبارہ زندہ بھی کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بیان کیا کہ انہوں نے یقین کے ساتھ یہ جملے کہے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے، کھانا کھلانا اللہ کا کام ہے، پانی پلانا اللہ کا کام ہے، بیمار کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، شفا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے زبان سے واضح فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے حالات انہوں نے اللہ رب العالمین نے تذکرے کیے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے والد کے تعلق سے دعائیں کیا کرتے تھے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، استغفار کی دعا کی، اللہ نے بعد میں استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ سے انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ میرا باپ جہنم میں جائے گا اور میں اتنا بڑا اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا دوست ہوں، تو یہ قوموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے میری ذلت رسوائی ہے، لہذا تم مجھے ذلیل مت کرنا۔ کب؟ اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا نہ وہاں پر اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں پر وہی آدمی کامیاب ہونے والا، نجات پانے والا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، سیدھا سیدھا دل رکھنے والا، صاف دل رکھنے والا، سچائی کے ساتھ دینے والا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا، توحید پہ قائم رہنے والا، جن کے اندر یہ باتیں ہوں گی انہی کا دل قلب سلیم ہے، اور جو لوگ یہ دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا، احادیث کے اندر اس کو بجو کہا گیا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا وہاں پر دیکھیں گے اور وہی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو اس طرح بنا دے گا اور ویسے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکل تبدیل کر دے گا، ان کے باپ کو ایک کیڑے کی شکل بنا دی جائے گی اور اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ تم اپنے قریب رشتہ داروں کو، اپنے جتنے ماننے والے اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچاؤ اور ان کو اللہ کے فرمان سے، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے سامنے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچاؤ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر آئے، اور صفا کی پہاڑ پر چڑھنا یا کسی بھی اونچے مقام پہ چڑھ کے آواز دینا عرب میں دستور تھا، اور وہ اس زمانے کا میڈیا تھا، اس طرح سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی آنے والی ہوتی یا کسی چیز کا اعلان کرنا ہوتا تو وہاں کسی اونچے مقام پہ لوگ جاتے اور جا کے اعلان کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر آئے اور پہلے بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے تمام قبیلے والوں کے نام لے لے کے پکارا، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، جتنے قبائل مکہ میں رہتے تھے ان تمام کے ناموں کو آپ نے لیا اور سب کو آواز لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے بلند آواز سے یہ الفاظ کہے، یا صباحا یا صباحا۔ یہ جملہ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب کسی دشمن کے حملے کا اندیشہ ہوتا،
اچانک کوئی دشمن حملہ کرتا تو ایسے موقع پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، یا صباحا۔ جیسا ہی مکہ والوں نے یہ الفاظ سنے سب چوکنے ہو گئے، اور آنن فانن سارے قبائل والے، سارے مکہ کے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے صفا کی پہاڑی کے پاس۔ اور جب جمع ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے مکہ والو، میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، میں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر اچانک تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، بہت بڑی فوج ٹھہری بھی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کے سامنے توحید کا درس دیا اور ان کو اس بات کی طرف بلایا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اعلان جب کیا سارے مکہ کے لوگ خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگ سوچ میں پڑ گئے، یہ نیا اعلان تھا ان لوگوں کے لیے، آج سے پہلے کبھی یہ اعلان انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، صدیوں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے تھے، مکہ والوں نے، عرب والوں نے کبھی اعلان یہ سنا ہی نہیں تھا۔ جب یہ بات سنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، سب کے جو ہے سناٹے چھا گئے، سب خاموش ہو گئے، لیکن ابو لہب خاموش نہیں رہا، اس نے کہا تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہم کو یہاں پہ اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے گراں گزرے، آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے سوچا کہ سارے لوگ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن میرا سگا چچا اس نے سب سے پہلے میری مخالفت کی ہے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما دیا۔ تو یہ صفا کی پہاڑی پر ہونے والا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں میں اعلان کرو اور لوگوں کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا شعراء کے تعلق سے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جتنے شعراء ہوتے ہیں وہ صرف خیالات میں پھرتے ہیں، یعنی وہ لوگ خیالی پلاؤ بناتے ہیں، ان کی باتوں میں سچائی نہیں ہوتی، ان کے شاعری کلام کے اندر سچائی نہیں ہوتی، وہ صرف بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کوئی شاعر کہتا ہے میں چاند تارے توڑ کے لاؤں گا، کوئی شاعر کہتا ہے میں تمہارے لیے ایسا کروں گا، یہ سب خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا یتبعہم الغاوون، وہ لوگ خیالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور ان کی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف خیالی پلاؤ ہوتا ہے، ذہنی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو گھماتے ہیں، وہ بھی اور ان کی اطاعت کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، یہ سب جو ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النمل ہے، نمل کے معنی چونٹی کے ہوتے ہیں۔ گزشتہ میں سورہ 14 پارے میں نحل گیا، سورۃ النحل، نحل کے معنی شہد کی مکھی ہے، اور نمل جو ہے اس کا مطلب چونٹی ہے، جو عام چونٹیاں نظر آتے ہیں اس کا یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تحقیق کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا، اور ان دونوں نے کہا تھا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنون، اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے اپنے تمام ایمان والوں بندوں میں سب سے زیادہ مقدم ہمیں بنایا ہے، ہمیں فضلت بخشی ہے، ہمیں تو نے اہمیت عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو وراثت دی گئی، نبوت ان کو عطا کی گئی۔ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنایا تھا، وہ بادشاہ بھی تھے اور حکمرانی کرنے والے بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کر کے استعمال کرتے اور کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا معجزہ یہ بنایا تھا کہ وہ جب کبھی کسی لوہے کو پکڑتے وہ لوہا موم بن جایا کرتا تھا، ان کا یہ معجزہ تھا، کسی بھی لوہے کو ہاتھ لگاتے وہ لوہا موم بن جاتا تھا اور وہ جس طرح اس کو چاہتے بنا لیتے تھے۔ آج ہمارے لیے پاس کیسا ہے، اگر کسی چیز کو لوہے سے بنانا ہے تو پہلے اس کو گرم کیا جاتا ہے، بٹی میں گرم کیا جاتا ہے، اچھی تپش دی جاتی ہے، اس کے بعد لوہا کچھ بننے کے قابل ہوتا ہے۔
اسے راؤنڈ کیا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، چوڑا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں گرم کرنے کے بعد کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ قوت عطا فرمائی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ جب بھی لوہے کو پکڑتے جس طرح چاہتے بنا لیتے آسانی کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں لوہا موم بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو یہاں پر ذکر کیا کہ ہم نے سلیمان کو جو ہے علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، اور وہ جو ہے تمام لشکروں پر حکمرانی کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فوج کو جمع کیا، وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزِعُونَ، اس کے اندر پوری فوج کے اندر، اب یہ فوج کہاں جا رہی تھی، کس سلسلے میں نکلے تھے، کیا تھے، اس کی تفسیر قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے صرف اس بات کا ذکر کیا کہ تمام فوج کو انہوں نے جمع کیا، اس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ فَهُمْ يُوزِعُونَ، سب کی درجہ بندیاں کی جا رہی تھی، انسانوں کو صحیح ڈھنگ سے لگایا جا رہا تھا، جنات کو ایک ترتیب میں دیا جا رہا تھا، پرندے ادھر ادھر نہ بکھر جائیں، ان کو ایک ترتیب سے جو ہے ایک ترتیب سے لے کر وہ چل رہے تھے۔ بڑا لشکر تھا، بہت بڑی فوج تھی، بار بار رکتا لشکر، ان کو پھر ترتیب دی جاتی، انسان ادھر جاتے ادھر بکھرتے، جنات ادھر ہوتے ادھر ہوتے، سب کو ایک ترتیب سے لیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا فَهُمْ يُوزِعُونَ، تمام لوگوں کو ایک ترتیب کے ساتھ وہ لشکر لے کر چل رہے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب چونٹیوں کے گھر کے پاس پہنچے، جہاں چونٹیاں رہا کرتی تھی ان کی وادی کے پاس، ان کے گھر کے پاس جب لشکر پہنچنے والا تھا تو قالت نملہ، چونٹیوں کے سردار نے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں کی جماعت، سلیمان کا لشکر بہت تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے ہمیں راؤنڈ ڈالے، جن کو ان کا احساس بھی نہ ہو، وہم لا یشعرون، وہ نہیں جانتے ہم نیچے ہیں، ہم باریک مخلوق ہے، نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، اور اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج ہے، ہمیں وہ لوگ راؤنڈ ڈالیں گے اور ہمیں وہ لوگ کھنل ڈالیں گے، لہذا تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور چونٹیوں نے کیا کہا، لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان کا لشکر اور سلیمان جو ہے بے خبری میں، غفلت میں تمہیں راؤنڈ ڈالے۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ اس چونٹی نے کیا کہا، بے خبری میں، یعنی ان کو بھی نہیں معلوم ہم یہاں پر موجود ہیں، تو چونٹیوں کو بھی معلوم ہے کہ انسان کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ بات جب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، جیسا کہ وہ ہر چیز کی بولیاں جانتے تھے، تمام مخلوقات کی بولی ان کو آتی تھی، جب چونٹیوں کی یہ بات انہوں نے سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹیوں کی بات سن کے سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور ہنسنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق بخشی ہے، کہ تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، مجھ پر اور میرے والد پہ انعام کیا ہے، اور تو نے انعامات مجھ پر کیے ہیں، ان اعمل صالحا ترضا، تاکہ میں نیک اعمال کروں تجھ کو راضی کرنے کے لیے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات سن کر جو ہے ان لوگوں کو اس بات کی جب خبر پہنچی تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے ان کا علم سکھایا ہے۔ اس کے بعد لشکر آگے بڑھتا رہا، جب اس کے بعد سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا دوبارہ جائزہ لیا، بار بار آتے تھے، سب کو دیکھتے تھے، دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، جب تمام پرندوں کی درجہ بندی کی، ان کو سیدھا کرنے کے لیے پہنچے، فقال، انہوں نے فرمایا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا بات ہے پرندوں میں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، ہدہد ایک قسم کا پرندہ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہدہد یہاں پر غائب ہے تو سوال کیا وہ غائب ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ پھر فرمانے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اس کے لیے اب بچنے کے تین ہی راستے ہیں، ہدہد جب بھی میرے پاس آئے گا بچنے کے تین ہی باتیں ہیں، یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا، یا اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا یہاں پر حاضر نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اس کے لیے بچنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بڑی خبر میرے پاس لے کر آئے۔
اگر وہ کسی اہم کام کے لیے گیا ہوا ہے، اگر وہ بڑی خبر میرے پاس لے کے آتا ہے تبھی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ یا تو اس کو میں عذاب دے دوں گا یا اس کو میں ذبح کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، اللہ نے آگے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، یہ باتیں ہوئی، سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ اس کو میں مار ڈالوں گا یا اس کو عذاب دوں گا یا وہ بڑی خبر میرے پاس لا کر پہنچائے، ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ہدہد واپس آیا۔ فقال، اس نے کہا احط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، اے سلیمان علیہ السلام، میرے پاس ایسی بات ہے جس کو آپ بھی نہیں جانتے۔ یہاں پر بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے اور یہاں پر بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انبیاء جو ہے غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، ان کے پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہدہد نے بھی کہا احط بما لم تحط به، میرے پاس ایسی خبر ہے جو خبر آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہدہد نے ان سے کہا اور کہا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا کے علاقے سے آ رہا ہوں اور یہ خبر پکی ہے میں جو لے کر آیا ہوں۔ اس نے خبر کیا کر سنائی؟ کہا انی وجدت امرأۃ، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ایک جگہ حکومت کر رہی ہے، لوگ اس کے جو ہے دیوانے ہیں اور اس کے ماتحت میں رہتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ کا بہت بڑا تخت ہے، وہ بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اور پوری کی پوری قوم اس کے ماتحت میں ہے۔ وجدتها وقومها، میں نے اس کو بھی اور اس کی قوم کے لوگوں کو یسجدون للشمس من دون اللہ، اس بات کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کرنے والی وہ قوم ہے، وہ قوم کے لوگ بھی، وہ قوم کی ملکہ بھی، سارے کے سارے جو ہے سورج کے پرستار ہیں، سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ خبر ہدہد نے پہنچائی۔ اس کے بعد سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، میں اس خبر کی تحقیق کروں گا، میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے میں اس کی تحقیق کر کے رہوں گا۔ اصدقت، کیا تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، سزا سے بچنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اذهب بکتابی، جا، میں خط لکھ کے دے رہا ہوں، یہ خط لے جا اور اس ملکہ کے پاس چھوڑ دے، میرے یہ خط کو لے جا، فالقہ الیہم، اس ملکہ کے سامنے اس خط کو چھوڑ دینا اور وہاں سے تو چلا جانا، دور ٹھہر کے منظر دیکھنا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، ہدہد کے ذریعے خط کو روانہ کیا اور وہ خط جو ہے اس آدمی نے، اس ہدہد پرندے نے ملکہ کے سامنے لا کر ڈال دیا اور اڑ کے جو ہے دور جا کے دیکھنے لگا کہ وہ ملکہ کیا کرتی ہے۔ جب ملکہ کے سامنے خط پہنچا اس نے کہا یا ایھا الملأ، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا جو اس کے درباری تھے، محل میں رہنے والے تمام لوگوں کو جمع کر کے سوال کرنے لگی یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے وزیروں مشیروں، میرے پاس ایک عجیب خط آیا ہوا ہے، کتاب کریم، ایک بزرگ خط میرے پاس آیا ہوا ہے، یعنی ایک بڑے آدمی کا لیٹر میرے پاس آیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان، کہ وہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اس کی شروعات میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسا خط میرے پاس آیا ہوا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم سرکشی مت کرو اور مسلمان بن کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس طرح کا خط میرے پاس آیا ہوا ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد جو ہے تمام درباریوں نے کہا یا اے ملکہ، آپ جو ہے فکر مت کریں، نحن اولو قوت و اولو باس، ہم جو ہے مضبوط قوم ہیں، ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے اور ہمیں سنا دیجئے، فانظری ماذا تأمرون، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اگر آپ چاہتی ہیں لڑیں گے تو ہم تیار ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہتھیار سب کچھ موجود ہے، اگر آپ لڑنا چاہتی ہیں حکم کیجیے، ہم جا کے ان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے اور آپ کا فیصلہ ہمارے لیے مقدم ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کے اوپر ہی بات کو ڈال دیا اور کہا آپ جو حکم دیتی ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا، اس ملکہ نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب کبھی کوئی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ اور اس کی رعایا، اس کے فوج کے جو لوگ ہوتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں،
اگر وہ جنگ کے ارادے سے آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں فساد بپا ہو جائے گا، جس میں جو ہے عزت اہلیہ اذلہ، ہمارے اندر جو عزت دار لوگ ہیں جیسے ہمارے وزیر ہیں، ہمارے عمرہ ہیں، ہمارے بزرگ لوگ ہیں، یہ جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، کیونکہ بادشاہوں کا قانون یہ ہوتا ہے جب بھی جنگیں ہوتی ہیں ایسے جنگوں کے عالم میں فسادات ہوتے ہیں، یا تو ملک کے اندر علاقے کے اندر فساد بپا ہو جاتا ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ عزت دار جو لوگ ہیں انہیں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اس ملکہ نے مشورہ دیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے میں ایک کام کرتی ہوں، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں اس بادشاہ کی طرف ایک لیٹر روانہ کرتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے ہدیے بھیجتی ہوں، دیکھیں گے کہ بادشاہ کیسا ہے۔ اگر ہدیوں کے ذریعے، تحفے تحائف کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے وہ بادشاہ مان گیا تو سمجھ جاؤں گی کہ دنیا دار بادشاہ ہے، کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ لہذا اس ملکہ نے جو ہے ایسا ہی کیا، خط لکھا اور جو ہے لکھنے کے بعد اپنے درباریوں میں سے کسی کو روانہ کیا، تحفے تحائف گفٹس کے ساتھ روانہ کیا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ فلما جاء سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ سارے چیزیں آئی، لیٹر بھی آیا، تحفے تحائف بھی آئے، گفٹس بھی آئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے جو ہے مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے مال دے کے جو ہے اس بات سے بچنا چاہتے ہو جو میں نے بات کہی ہے؟ میرے پاس اللہ نے اس سے زیادہ مال عطا کیا ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تمہارے پاس جو مال ہے، تم نے جو مجھے تحفے دیے ہیں اس سے بہتر مال میرے پاس موجود ہے، تو کیا تم مجھے مال سے جو ہے دھمکا رہے ہو یا مجھے تحفے تحائف دے کے سنبھال رہے ہو یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ انہوں نے سارے تحفے تحائف واپس کر دیے اور کہا ارجع الیہم، ان تمام چیزوں کو واپس لے جاؤ، ان قریب میں تم پر ایسی فوج لے کے آنے والا ہوں لا قبل لہم، تم میں سے کوئی اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پاس انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، ایسی فوج لے کے حملہ کروں گا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے ایسے دھمکی دی، اور وہ دوبارہ وہ جب بادشاہ ملکہ کے پاس وہ خط پہنچا، وہ بات آئی، تو ملکہ نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں اب سلیمان کے پاس جاؤں گی اور ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو جو ہے سپرد کر دوں گی، ان کے بعد پر ایمان لا لوں گی۔ جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوئی کہ اب ملکہ ہمارے پاس آنے والی ہے، اس نے ہماری بات کو مان لیا ہے، لہذا سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا اور کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، اتنے پورے لوگوں میں، جنات میں، شیاطین میں، انسانوں میں، چرندے پرندے سب کے اندر ایسا کون ہے جو اس کے عرش کو میرے پاس لا کے پہنچا دے؟ کیونکہ حدود نے کہا تھا کہ ایک ملکہ ہے جس کے پاس بہت بڑا عرش ہے، وہ اس تخت پر، اس عرش پر بیٹھتی ہیں، وہ جو تخت ہے میرے پاس لا کے پہنچا دینا اس ملکہ کے میرے پاس آنے سے پہلے۔ کون ایسا ہے؟ تو ایک جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام، میں اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کروں گا آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے۔ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہاں پر بیٹھک ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لا کر پیش کر دوں گا۔ عفریت من الجن، اللہ نے فرمایا کہ جنات کا ایک بہت زیادہ طاقتور ایک جن تھا جس نے یہ الفاظ کہے، اور اس نے یہ بھی کہا انی علی لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، بڑی امانت کے ساتھ اور جو ہے قوت کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس پہنچا دوں گا اس ملکہ کے آپ کے پاس آنے سے پہلے اور آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، لیکن ایک آدمی جو سلیمان علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ ایک پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس پیش کر دوں گا۔ اب اس تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں نے کہا کہ وہ جنات میں سے کوئی آدمی تھا، کسی نے کہا وہ شیاطین میں سے کوئی آدمی تھا، لیکن ساری باتیں بے بنیاد ہے۔ صحیح ترین بات یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھا، انسان تھا جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا آدمی تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، وہ ایک قسم کا علم جانتا تھا، اس علم کی بنیاد پہ اس نے اتنے کم وقت میں وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔
جب وہ تخت سامنے آیا تو انہوں نے تخت کو دیکھنے کے بعد کہا قال من فضل ربی ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ اس نے میرے پاس جو ہے ایسے ایسے علم والے لوگوں کو رکھا ہے اور اللہ نے مجھے آزمایا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علم والے لوگوں کو میرے پاس دے کر، میرے رعایا میں دے کر اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو آدمی انعامات کو لینے کے بعد شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو زیادہ بھی دیتا ہے اور وہ شکر اس کے اپنی جان کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، اس کا شکر ادا کرنا اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، میرا پروردگار بے نیاز ہے اور عزت والا ہے۔ تو یہاں سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان کی افضلیت معلوم ہو رہی ہے۔ انسان اولاد آدم کی فضیلت اللہ نے اسی لیے بیان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ جو کام جنات نہیں کر پائے وہ انسان نے کر دکھایا۔ جن نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے، اور سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل لگتی تھی وہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ بیٹھا کرتے تھے اپنی رعایا کے ساتھ، ان کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو حل کرتے تھے، وہ ان کے جو ہے اوقات تھے۔ تو اس اوقات میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا جو ٹائم تھا، اتنا ٹائم ایک جن لے رہا تھا تخت کو لانے کے لیے، لیکن انسان نے کیا کہا، آپ ایک پلک جھپکنے کے کم وقت میں جو ہے میں وہ سارا کا سارا تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ جنات کی جب بات آئی ہے تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات و شیاطین موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ایک مرتبہ ذکر فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، مکہ کے اندر ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، اچانک غائب ہو گئے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اچانک آپ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے اور اوجھل ہو گئے۔ اب ہم رات تمام آپ کو ڈھونڈتے رہے، مکہ کے مختلف وادیوں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، سب جگہ تلاش کیا، کہیں پر نظر نہیں آئے۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا اغوا کر لیا گیا، یا تو آپ کڈنیپ ہو گئے یا آپ کو قتل کر دیا گیا۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا، اور وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ اس رات ہماری بہت زیادہ مشکل سے گزری، ہم بڑی مشکلات کے ساتھ اس رات کو ہم نے گزارا، رات تمام ڈھونڈتے رہے، کہیں پر بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمیں سراغ نہیں ملا۔ جب صبح کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے پیدل چل کے آ رہے ہیں آرام سے۔ جب یہ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم فوری دوڑتے آپ کے پاس پہنچے اور سوال کرنے لگے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، یہ رات ہماری کیسے گزری، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ ہم بڑے پریشان تھے کہ آپ کا اغوا کر لیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، ہم نے یہ سوچ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا، جنات میں سے ایک جن جو جماعت تھی وہ جماعت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں نے ان کی قوم کے سامنے حاضر ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، انہیں اللہ کا کلام سنایا، رب کا فرمان سنایا۔ سارے جنات نے میرے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا، اور جنات نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے غذا متعین کریں، ہماری غذا کیا ہوگی آپ ہی جو ہے ہمیں بتائیے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ تمہاری غذا یہ ہوگی کہ جس چیز پر، جو بھی ہڈی پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ تمہاری غذا ہوگی۔ ہم جو گوشت کھاتے ہیں اس میں بسم اللہ کہہ کے اس کو ذبح کیا جائے جانور کو، اور ہم بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہڈی پہ لگا ہوا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ ہم جب ہڈی پھینک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ غیب سے ایک قسم کا غذا اس پہ لگا دیتا ہے، اور وہ غذا جنات استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ کیا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ تمہاری غذا ہوگی، اور تمہارے جو جانور ہیں ان کی غذا کیا ہوگی، انسانوں کے جانوروں کی جو پلید ہے، انسان کے جانوروں کے جو گوبر ہیں، جو مینگنیاں ہیں، بکریوں کے، اونٹوں کے جو گوبر ہیں، بھینس کے جو گوبر ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگا۔ تمہاری غذا ہڈیاں ہیں اور تمہارے جانوروں کی غذا جو ہے انسانوں کے جانوروں کے گوبر اور مینگنیاں ہیں۔
اس لیے آپ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ تم میں سے کوئی آدمی جب استنجا کرے، طہارت لے، تو ہڈی سے استنجا نہ لے اور گوبر سے استنجا نہ کرے، کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے اور تمہارے بھائیوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ جنات اس کو کھاتے ہیں، ان کے جانور اس کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے بارے میں یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، انسان بعد میں پیدا ہوئے، جنات پہلے پیدا کیے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جنات کی جو اقسام ہیں، جنات کے بنیادی طور پر 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم جنات کی وہ ہے جو ہواؤں میں اڑتی ہے، ہواؤں میں اڑنے والے، وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے چلے جاتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جنات کی ایسی ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں آتے ہیں، سانپوں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں سانپ جو ہے جنات گھروں میں داخل ہوتے ہیں یا ہمارے نظروں کے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا جب کبھی تمہارے گھروں میں سانپ نکل جائے اس کو ڈائریکٹ نہ مارو، اگر کسی کے گھر میں سانپ نکل جائے تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو 3 دن تک مہلت دینا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے سامنے 3 مرتبہ کہنا ہے اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر سانپ ہے تو رک جا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے 3 مرتبہ اس سے کہہ دیا، اس کے بعد بھی اگر وہ نظر آئے تب اس کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ لیکن اگر 3 بار آپ نے کہنے سے پہلے ڈائریکٹ سانپ کو دیکھا مار دیا تو نقصان ہوگا، وہ بھی تم پہ حملہ کرے گا۔ اور ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا مقدمہ لایا گیا کہ ایک صحابی جو ہے اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ ان کی جو بیوی ہے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے بے پردہ دروازے کے باہر۔ وہ صحابی بڑے غصے میں آ گئے اور ہاتھ میں جو ہے ان کا نیزہ تھا وہ لے کر اپنی بیوی کو مارنے کے لیے دوڑے کہ تم بے پردہ گھر سے باہر کیسا نکلے، گھر کے دروازے میں کیسا کھڑے ہوئے ہو۔ اس بیوی نے کہا کہ انتظار کی، صبر کیجئے، آپ پہلے گھر میں جا کے دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے میں باہر آئی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب وہ صحابی گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ان کے بستر پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے نہ کسی کو بلایا نہ کچھ کیا، سیدھا اس سانپ پہ حملہ کر دیا اور سانپ نے ان پر حملہ کر دیا، یعنی دونوں پہ حملہ کیا گیا۔ سانپ نے اس صحابی پہ حملہ کیا، اس صحابی نے اس سانپ کے اوپر حملہ کر دیا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچی اور صحابہ کرام نے درخواست کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اس مسلمان بھائی کے تعلق سے دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ اس کو زندہ کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، البتہ تم اپنے بھائی کے بارے میں استغفار کی دعا کریں، کیونکہ اس نے مسلمان جن کو مار دیا۔ ایک مسلمان جن تھا جو سانپ کی شکل لے کے آیا ہوا تھا، اس کو اس نے مار دیا ہے، لہذا اپنے اس بھائی کے تعلق سے تم استغفار کی دعا کریں۔ تو سانپ کی شکل اختیار کرنا، یہ جنات اکثر ایسا کرتے ہیں، کتے جو ہوتے ہیں وہ بھی شیاطین اور جنات ان کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم جنات کی ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے جنات میں سے کہ وہ مختلف مقامات پہ رہتے ہیں، بستے ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں۔ جو پاک جنات ہیں، جو نیک ہیں جنات میں سے، ان کے ٹھکانے مساجد ہیں، اللہ کے جو گھر ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ اور جو ناپاک قسم کے، شریر قسم کے اور غیر مسلم جنات میں سے ہیں، ان کے ٹھکانے بیت الخلاء ہیں، اور گندی مقامات جو ہیں وہ ان کے رہنے کے مقامات ہیں۔ اور جنات کے جو عام مقامات رہنے کے ہیں وہ انسانوں کی آبادیوں سے دور رہتے ہیں، غاروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ایسے مقامات پر جنات رہتے ہیں اور وہاں پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو زمین کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، کسی مقام پہ آپ چلے گئے، گھومنے پھرنے کے لیے گئے، اچانک آپ کو ضرورت پیش آ جائے، پیشاب ہو یا پیخانہ ہو، آپ ایسے مقام کا انتخاب کریں جہاں پر کوئی سوراخ موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی سوراخ میں پیشاب کرے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ممکن ہے اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، زہریلا جانور ہو، تم پیشاب کر رہے ہیں غفلت کے اندر، تم پہ حملہ کر دے، نقصان تمہارا ہو جائے، یا تمہارے جنات جو بھائی ہیں وہ ان کے مکانات ہوتے ہیں رہنے کے۔ اگر تم کسی کے مکان میں جا کے پیشاب کرو گے، ظاہر بات ہے اس غصہ آئے گا اور وہ انتقام لے گا۔
اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے کئی مسائل، ایسے کئی معاملات، ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کل تک اچھا تھا، گھومنے کے لیے فلاں جگہ گئے تھے، وہاں جانے کے بعد سے طبیعت خراب ہے اور ایسا ایسا ہو رہا ہے، فلاں فلاں ہو رہا ہے۔ جب سارے باتیں پوچھی جاتی ہیں، سوال کیا جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ پیشاب کیا تھا، پیشاب کرنے کے بعد سے طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ معاملات ہوئے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ تو جب کبھی صحراؤں میں جائیں، جب کبھی گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر سوراخ نہ ہو، وہاں پر کوئی بل نہ ہو، وہاں پر گوبر نہ ہو، گوبر پہ پیشاب نہ کیا جائے، ہڈی نہ ہو اس پر پیشاب نہ کیا جائے، اس سے استنجا نہ کیا جائے، اس سے جنات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آ کر پریشان کر رہے ہیں، کسی پہ حاوی ہو گیا، کسی پہ فلاں ہو گیا، جنات و شیاطین بھی ایک مخلوق ہے، کسی کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ان پہ الزام لگانا، ان کے تعلق سے غلط باتیں، افواہ پھیلانا، یہ تمام کے تمام باتیں، یہ تمام کام جادوگر لوگ کرتے ہیں۔ جنات کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے انسان کے پاس کیوں آئیں گے؟ انسانوں سے کوئی تکلیف ان کو اگر پہنچتی ہے تو انتقام کے لیے، بدلے کے لیے وہ لوگ حملہ کرتے ہیں، وگرنہ بلا وجہ کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان کسی انسان پہ حاوی نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ ان کی اپنی زندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام تفصیلات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جنات کے تعلق سے مختصر باتیں میں نے بیان کی۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ جب ملکہ سبا، اس کا نام جو بلقیس تھا، اس کا جو تخت تھا اس کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوا لیا اور اللہ کی تعریف بیان فرمائی اور کہا ھذا من فضل ربی۔ اس کے بعد جب ملکہ آئی، جب ملکہ جو ہے محل کے قریب آنے لگی تو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ محل کے دروازے سے لے کر ان کے تخت تک ایک ایسا کانچ کا فرش بچھا دیا جو دیکھنے میں پانی لگ رہا تھا۔ بالکل کانچ کا فرش بچھا دیا گیا شیش محل کے مانند، اور اس کے نیچے پانی کے فوارے چھوڑ دیے گئے، اس کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا۔ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پانی ہے۔ لہذا اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ آنے لگی اور آگے بڑھنے لگی دروازے سے، گیٹ سے، تو وہ کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا تاکہ اس کے کپڑے جو ہے بھیگ نہ جائے پانی کے اندر، اپنے کپڑوں کو پنڈے تک اوپر اٹھا لیا۔ اس سے کہا گیا قال انہ صرح ممرد، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیش محل ہے جو تمہارے واسطے بچھایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے تخت کے پاس آئی، اس سے سوال کیا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس کے سامنے تخت کو پیش کیا گیا اور سوال کیا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ کأنہ ہو۔ اس نے انکار بھی نہیں کیا اور نہ ہاں کر کے کہا، بلکہ فرمایا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے ویسا ہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے کتنی بھی اپنے سامان میں تبدیلی کر لی جائے، اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تخت کو منگایا، اپنے رعایا کو حکم دیا کہ اس کے تخت میں جو ہے کچھ تبدیلیاں کر لی جائے، ایک نشان وہاں پہ ہے وہ نشان وہاں سے نکال دیں، فلاں جگہ لگا دیں، ایک ہیرا وہاں لگا ہوا ہے ہیرے کو وہاں سے نکال دیں، فلاں جگہ لگا دیں، کچھ تبدیلیاں کر دی گئی تاکہ آزمائے کہ عورت پہچانتی یا نہیں پہچانتی ہے۔ لہذا جب اس ملکہ کے سامنے تخت کو پیش کیا گیا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ویسا ہی ہے، میرا تخت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، یقین سے نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن میرے ویسا ہی ہے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے اس ملکہ نے اسلام قبول کر لیا اور کہا رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا تھا، اے میرے پروردگار اسلمت مع سلیمان وللہ رب العالمین، میں سلیمان پر اور اس رب پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہاں تک ہی اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان کیا۔ اب بہت سے کہنے والے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، یہ بے بنیاد بات ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی کہا جاتا ہے کہ زلیخا سے ان کا نکاح کروایا گیا تھا، وہ بھی بے بنیاد بات ہے، باطل بات ہے۔ ایسی باتیں کرنے سے بچے جس کا اللہ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔
تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا ذکر کیا 19 پارے کے اندر ملک سبا بلقیس کا، سلیمان علیہ السلام کا، ان کی حکومت کا، جنات کا، شیاطین کا سارا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا۔ اس نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد کیا معاملات ہوئے آگے تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو جتنا اللہ نے بیان کیا ہے ہمارا ایمان ہے، اسی پر اکتفا کریں۔ زیادہ آگے بڑھ کے سوالات کرنا یا اس میں زیادہ کھوج کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرما لے، ہمارے اعمال کے اندر ہمارے کاموں میں جو بھی کمی اور خامیاں ہیں اے اللہ اس کو دور فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان مصیبتوں میں ہیں اے اللہ ان تمام کے لیے راحتوں کے راستے فراہم فرما دے۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔